نہیں کیا دقت آئے گی؟ پڑھنا تو دماغ سے ہے، وہ تو عقل کا استعمال کرنا ہے، برقعے کا کیا استعمال کرنا ہے؟ وہ ماما کہتی ہے اور بابا بھی کہتا ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ چلنی چاہیے۔ اس بچی نے یہ ثابت کیا ہے لڑکیاں پڑھ سکتی ہیں، ٹاپ کر سکتی ہیں۔ اس لڑکی نے یہ ثابت کیا ہے مسلم لڑکیاں پڑھ سکتی ہیں، ٹاپ کر سکتی ہیں۔ اس لڑکی نے یہ ثابت کیا ہے حجاب میں رہ کے بچی پڑھ سکتی ہے، ٹاپ کر سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کا اسٹیریوٹائپ ہے کہ لڑکیاں جو حجاب میں ہوتی ہے، خاص کر جو مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ پڑھائی نہیں کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں ہیں جو ویل ڈیزروڈ ہے اور جن نے یہ سب کیا ہے اپنی لائف میں، اس سے بھی آگے گئی ہے، میری سے بھی زیادہ، مطلب ان لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے بہت کچھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں گھر سے پریشر ہوتا ہے کہ حجاب پہنو، ہم حجاب کو ایک نعمت مانتے ہیں، اب ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے ہم پہنے یا نہیں۔ میں اس وقت کشمیر سری نگر میں ہوں، سری نگر کا ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ۔ یہ جو چھوٹی بچی حجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس بچی کا نام ہے مدیحہ۔ مدیحہ کا نام سوشل میڈیا پر کل سے بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچی نے 10th میں جموں کشمیر میں ٹاپ کیا ہے۔ مدیحہ ان بچیوں کے لیے ایک راستہ ہے جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ مدیحہ ان کے لیے بھی ایک میسج ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں اسکول نہیں جاتی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم گھرانوں میں عام طور پر بچیوں کی پڑھائی پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ مدیحہ نے ان تمام چیزوں کو غلط ثابت کیا ہے اور 10th میں ٹاپ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وہ جو تصویروں میں رنگ ہے وہ اسی وجود سے قائم ہے۔ مدیحہ ہیں ہماری بیٹی۔ مدیحہ بیٹا پورا نام کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم، مدیحہ ارشاد ہے۔ یہ مدیحہ ارشاد ہیں، یہ ان کے والد محترم ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ مدیحہ یہ بتائیں، جب آپ نے امتحان دیا تھا لگ رہا تھا آپ کو کہ آپ ٹاپ کریں گی؟ ہاں، مجھے بھروسہ تھا کہ میرے اچھے مارکس ہوں گے، ایسا بھی نہیں بول سکتی ہوں کہ مجھے لگا تھا ٹاپ کروں گی، لیکن اتنا بھروسہ تھا کہ ہاں اللہ کی مدد سے اچھے مارکس ہوں گے۔ اچھا، آپ کون سے اسکول میں پڑھ رہی ہیں؟ میں نے مطلب میری جو اسکولنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے دی لیجنڈ اسکول آف ایجوکیشن سے، اور ابھی میں نے جوائن کیا ہے امیرا کدل۔ امیرا کدل میں، اچھا۔ تو یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ اسکول میں کم جاتی ہیں، خاص طور سے مسلم گھرانوں کی بچیاں۔ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ حجاب میں بھی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ حجاب والی بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کی طرف ان کا رجحان کم ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی غلط ثابت کیا ہے۔ ذرا یہ بتائیے گا حجاب جو ہے یہ کتنا آڑے آتا ہے پڑھائی میں، حجاب کتنی مشکلیں پیدا کرتا ہے پڑھائی میں، اور یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ حجاب والی بچیاں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، پڑھ نہیں سکتی ہیں، دقیانوسی ہیں بچیاں بھی جو حجاب میں رہتی ہیں، ان کے گھر والے بھی جو ان کو حجاب پہناتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے گا گھر والے مجبور کرتے ہیں حجاب کے لیے؟ نہیں، کبھی کبھی گھر والوں نے کہا نہیں ایسے نہیں جانا ہے باہر؟ کبھی بھی اپنی چوائس؟ اپنی چوائس۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ حجاب کتنی پریشانی کھڑی کرتا ہے، کتنی مشکلیں کھڑی کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کا اسٹیریوٹائپ ہے کہ لڑکیاں جو حجاب میں ہوتی ہے، خاص کر جو مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ پڑھائی نہیں کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں ہیں جو ویل ڈیزروڈ ہے اور جن نے یہ سب کیا ہے اپنی لائف میں، اس سے بھی آگے گئی ہے، میری سے بھی زیادہ، مطلب ان لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے بہت کچھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں گھر سے پریشر ہوتا ہے کہ حجاب پہنو، ہم حجاب کو ایک نعمت مانتے ہیں، اب ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے ہم پہنے یا نہیں، لیکن بیٹر یہ ہے کہ لڑکی پہنے، حجاب کرے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے جتنی بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کو اس نے کور میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ پہ بھی غلاف ہے، لڑکی پہ بھی کور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت بھیجی ہے لڑکی، اور یہ بہت غلط ہے کہ لڑکیاں جو مسلم گھرانے سے ہے وہ نہیں پڑھتی ہیں۔ میری دوست ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اور اس نے 12th میں پرسوں مطلب حفظ اس نے کیا، اور اسی کے بعد 12th میں 464 مارکس لائے۔ وہ بھی حفظ کرتی ہے، اس نے بھی قرآن پڑھا، وہ بھی کور کرتی ہے، مجھ سے بھی زیادہ کور کرتی ہے، اس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہم لوگ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، مسلم لوگ نہیں بول سکتے، اس کا بابا تو اس کو سپورٹ کرتا ہے، پڑھائی کے لیے کر رہا ہے نا اس کے لیے، تبھی وہ جا پا رہی ہے اسکول۔ ایگزیکٹلی، اس لیے وہ جا پا رہی ہے۔ تو یہ لوگوں کا بہت غلط سوچ ہے، بہت زیادہ غلط سوچ ہے کہ ہم لوگ کو ایسے فورس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے جب آپ نے ٹاپ کیا اس کے بعد سب سے پہلے کیا خیال آیا کہ سب سے پہلے یہ خبر کس کو دینی چاہیے؟
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا. آبویسلی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ورنہ نہیں ہو پاتا. تو اس کے بعد اپنی مما کے پاس چلی گئی, اسی کو حق کیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا, ٹیچرس نے بہت سپورٹ کیا, سب نے بہت سپورٹ کیا تھرو آؤٹ دس جرنی. اور گھر کا ماحول کس طرح کا ہے؟ گھر میں آپ کے بھائی بہن اور کون ہیں جو پڑھے ہیں؟ میں گھر پہ بڑی ہوں, ٹھیک ہے, اور میری چھوٹی بہن ہے اینڈ چھوٹا بھائی ہے. اور ہمارے گھر کا ماحول لائک ایسا بھی نہیں ہے کہ لڑکی کو کور کے لیے فورس کرے, لائک وہ یہ سب نہیں بولتے ہیں لڑکی کو اسکول نہ بھیجے, کہے ہاں مدرسے میں ویسا نہیں ہے, بھیجے. بالکل بھی نہیں ہے. مما کہتی ہے اور بابا بھی کہتا ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ چلنی چاہیے. سر سید احمد خان نے کہا تھا ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں سائنس ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی وہی. اور قرآن میں بھی بہت جگہ پہ سائنس کا بھی دیا گیا ہے نا, بہت کچھ وہاں پہ ہمیں قرآن سے بھی بہت کچھ تعلیم سیکھنے کو ملتی ہے. تو ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں تھا. میری ماما بولتی ہے کہ قرآن بھی پڑھو اور لائک ایسے بھی پڑھو, دنیا میں بھی آگے بڑھو اور آخرت کے لیے بھی آگے بڑھو. بابا بھی یہی کہتے. تو بیٹا یہ بتاؤ کہ جو بچیاں ہیں وہ کسی بھی مذہب کی ہوں, بچیوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بچیوں کے والدین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اسٹیریوٹائپ تو ہے ہی نا ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا. ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے, لڑکا بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, چاہے باپ مزدوری کر کے پڑھا رہا ہے, اس کو اکیڈمی میں بھیج رہا ہے. لڑکی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, یہ دوسرے گھر جانا ہے تو اس کو سرکاری اسکول میں بھیجو. تو یہ بھی ایک سوسائٹی کا ایک چہرہ ہمارے سامنے ہے. اس پہ میں یہی بولنا چاہوں گی کہ یہ بہت غلط ہے. سب سے پہلے اگر آپ کے پاس لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ کی جو انکم آ رہی ہے آپ دونوں میں اچھی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے وہ بعد میں مجھے کندھا دے گا. بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکا پھر ماں باپ کو پھینک دیتا ہے. وہاں پہ کون کام آتی ہے؟ بیٹی. کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ بیٹی کی شفقت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے. لڑکی, میں یہ نہیں بولوں گی اب لڑکوں میں شفقت نہیں ہوتی ہے, لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں ہی زیادہ لائک اپنے ماں باپ سے اٹیچ, تھوڑی نرم دل بھی ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, تھوڑی نرم دل ہوتی ہے. وہی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بیٹی مطلب جو ایسا سوچتے ہیں نا, لاسٹ میں ان کو بیٹی ہی کام آتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے بیٹے اتنے کام نہیں آتے. اچھا, میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک 6 میں پڑھ رہی ہے, ایک 4th میں ہے. بیٹا اس سے چھوٹا ہے. بیٹیوں کے لیے آپ کیا کہیں گے, خاص طور سے میری 2 بچیوں کے لیے؟ میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کا بابا یہاں پہ میرے ساتھ ہے کیونکہ میں نے ٹاپ کیا. میں چاہوں گی کہ آپ کا بابا کچھ سال بعد آپ لوگوں کے سائڈ میں کھڑا ہو تاکہ آپ لوگ ٹاپ کرو اور میں دیکھوں, اور میں بہت خوش ہو جاؤں گی بہت زیادہ. آپ کو جب خبر ملی کہ بچی نے, آپ یہیں کھڑے رہیں, آپ کو جب خبر ملی کہ بچی نے ٹاپ کیا ہے تو کیسا محسوس ہوا؟ بہت اچھا, بہت اچھا. ہاں بہت اچھا محسوس ہوا. جب یہ اسکول جاتی ہے تو تب سے آپ کو لگتا تھا بچی پڑھنے میں ٹھیک ہے, یا پہلے سے ہی پڑھنے میں ٹھیک آپ کو پتا تھا پڑھنے ہاں میں جی, ہاں ٹھیک جی, ہاں. اسکول میں جو دیکھتے تھے نا, اسکول میں پڑھنے میں ٹھیک تھی, بہت اچھا پڑھتی تھی. شرارتی نہیں, شرارتی نہیں, تھوڑا لگ رہا ہے نہیں شرارتی بالکل نہیں ہے. تو اس کی بہن چھوٹی, وہ بھی اچھی ہے. اچھا وہ بھی نہیں ہے شرارتی؟ نہ شرارتی نہیں, زیادہ اچھی ہے. وہ بہت اچھی ہے. جی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے. جب میں نے آپ کو فون کیا تو آپ نے کہا میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں. آپ آج جمعے کا دن ہے, آپ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے. بچی ہے ماشاءاللہ, حجاب میں ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو بڑی بڑی ڈیبیٹ صرف اس پر کرتے ہیں کہ آپ اگر ٹی وی دیکھتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے ٹی وی چینل پہ یہی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ دیکھیں جی بچیاں برقعے میں ہیں, اور برقعے میں ہیں تو وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتی, برقعے میں ہیں تو وہ پرانے خیالات کی ہیں, برقعے میں ہیں تو ماں باپ انہیں اسکول نہیں بھیجتے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, مسلمان بچی کو تو برقعے میں ہی رہنا چاہیے ہمیشہ, ہمیشہ برقعے میں رہ کے بھی یہ پڑھائی کر سکتی ہے اچھی طرح. برقعے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. برقع پڑھائی میں دقت آتی ہے؟ نہیں, کیا دقت آئے گی, کوئی آتی ہے. دقت نہیں. نہیں, کیا دقت آئے گی؟ پڑھنا تو دماغ سے ہے, وہ تو عقل کا استعمال کرنا ہے. برقعے کا کیا استعمال کرنا ہے؟ صحیح کہا بچی, صحیح کہا اس نے. یہ ہماری بچی ہے, اس کا نام ہے مدیحہ. مدیحہ نے 10th میں ٹاپ کیا ہے اور 500 میں سے 498 500 میں سے 498 نمبر 498 جو نمبرات اس بچی کے ہیں. اور اس بچی نے یہ ثابت کیا ہے لڑکیاں پڑھ سکتی ہیں, ٹاپ کر سکتی ہیں. اس لڑکی نے یہ ثابت کیا ہے مسلم لڑکیاں پڑھ سکتی ہیں, ٹاپ کر سکتی ہیں. اس لڑکی نے یہ ثابت کیا ہے حجاب میں رہ کے بچی پڑھ سکتی ہے
ٹاپ کر سکتی ہے، وہ تمام باتیں ان کے اوپر ایک طرح سے روک لگائی ہے کہ مسلم بچیاں اسکول نہیں جاتی ہیں، مسلم بچیاں نہیں پڑھتی ہیں، مسلم بچیاں جب حجاب میں ہوتی ہیں خاص طور سے وہ تو پڑھتی ہی نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس چھوٹی بچی نے غلط ثابت کیا ہے۔ بیٹا یہ بتائیے گا کہ اب خواب کیا ہے آپ کا، بننا کیا ہے آپ نے؟ اب تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تاکہ پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ لڑکی برقعے میں بھی ڈاکٹر بنتی ہے۔ اس بچی کے ذہن میں یہ ہے کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے، یہ ثابت کرنا ہے برقعے میں رہ کے ڈاکٹر بھی بنا جا سکتا ہے اور برقعے میں رہ کے انسانیت کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ٹائم دیا۔